بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع، سبق نمبر 4۔ البیت فی البیت، المسجد فی المسجد، المکتب علی المکتب، السریر علی السریر۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ عربی گرامر میں کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 17 ہیں: باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ یہ ٹوٹل 17 ہیں۔ آگے آپ یاد کر لیں گے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا آ رہے ہیں۔ تو پہلے سبق میں 4، دوسرے سبق میں 5، 6، 3، 4 اس طرح کر کے سارا یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کا کام کیا ہے؟ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور جس پر داخل ہوتے ہیں اس کے آخر حرف کو زیر دیتے ہیں۔ اس کے آخری حرف کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ جر، کسرے کو زیر کو کہتے ہیں۔ جس پر بھی یہ آئیں گے اس کے آخر میں، یعنی اس حرف کے آخر میں زیر ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر البیت، کیا ہے؟ پیش ہے۔ اب آگے اس پہ جب فی آ گیا تو اس کو زیر دے دیا، فی البیتی۔ المسجد، دال پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ جب اس پہ فی داخل کر دیا جو کہ حروف جارہ ہے تو دال کو زیر دے دیا، فی المسجدی۔ اسی طرح المکتب سے علی المکتبی، السریر سے علی السریری۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ حروف جارہ جس حرف پہ، جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس اسم کے آخری حرف کو کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ یہیں پر ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ کسی بھی لفظ کو جب کوئی زبر دینے والا، زیر دینے والا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر آٹومیٹک پیش آ جاتا ہے۔ آٹومیٹک کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر پیش۔ ہاں، اگر کوئی زیر دینے والا آ گیا تو اس کے اوپر زیر، اس کے نیچے زیر ہوگی۔ کوئی زبر دینے والا آ گیا تو اس کے اوپر زبر ہوگا۔ اگر کوئی جزم دینے والا آ گیا تو اس کے اوپر جزم ہوگی۔ لیکن جب جزم، زبر، زیر دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر خود بخود پیش ہوگی۔ وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، ان کو عربی میں گرامر میں حروف جارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 17۔ ٹھیک ہے، ان میں سے آج ہم پڑھیں گے 2 کے بارے میں۔ جیسے ایک ہے فی، فی کا معنی ہے میں۔ فی کا معنی کیا ہے؟ جیسے کمرے میں، بیگ میں، جیب میں، گھر میں، مسجد میں۔ تو یہ جو والا میں ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں فی۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فی۔ دوسرا ہے علی، علی کا معنی ہے پر۔ جیسے یہ ڈیسک کے اوپر قلم ہے نا، تو علی المکتب، جس چیز کے اوپر ہوگی اس کے اوپر علی لانا ہے۔ علی المکتب، ڈیسک پر، علی الکتاب، کتاب پر، علی السطح، چھت پر، علی الارض، زمین پر۔ ٹھیک ہے، یہ 2 یاد ہو گئی۔ اب دیکھیں، اب ترجمہ دیکھیں۔ البیت، گھر، فی البیتی، گھر میں، المسجد، مسجد، فی المسجد، مسجد میں، المکتب، ڈیسک، علی المکتبی، ڈیسک پر، السریر، السریر، بیڈ، علی السریر، بیڈ پر۔ اب آگے دیکھیں، مثال کے طور پر سوال و جواب کر رہا ہوں۔ جیسے میں این محمود، محمود کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ فی الغرفہ، کمرے میں۔ جیسے وہ مدرسے میں تو آپ بولیں گے ہوا فی المدرسہ۔ وہ مسجد میں ہے تو آپ کہیں گے ہوا فی المسجد۔ وہ ہاسپٹل میں ہے تو آپ کہیں گے ہوا فی المستشفى۔ جو چیزیں آپ کو آتی ہیں نا، اس کے اوپر فی داخل کر دو۔ اس کے اوپر کیا داخل کر دو؟ جیسے آپ نے کہا ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے۔ ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ ہوا فی الصف، وہ کلاس میں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ وَأَيْنَ یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، حمام غسل خانہ، واش روم۔ ہوا فی الحمام۔ وَأَيْنَ آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟
ہی فی المطبخ کچن، مطبخ کچن، ہی فی المطبخ، چونکہ آمنہ مؤنث ہے اس لیے ہی لے کر آئے. ہوا مذکر کے لیے جیسے میں نے پچھلے دنوں آپ کو ضمائر پڑھائے تھے، انا، نحن، نحن، انت، انتما، انتم. غائب کے لیے ہوا، ہما، ہم، اور مؤنث کے لیے انا، نحن، نحن، انتی، انتما، انتن، ہی، ہما، ہن. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، ٹیبل کے اوپر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے. اب میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں. این محمد، این یاسر، این آمنہ، این الکتاب، وَأَيْنَ السَّاعَةُ. صحیح ہے. آگے دیکھیں، اجب عن الاسئلة الآتیہ. اب یہ آگے آنے والے سوال ہیں، ان کا خود جواب دیں آپ. این الکتاب، کتاب مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو لہذا ہوا لگائیں گے. ہوا علی المکتب. این محمد، این الساعة، ساعة مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے. ہی علی السریر، ہی علی السریر، ساعة گھڑی. مؤنث کی جو ہے نا عام طور پر 3 نشانیاں ہیں. ایک آخر میں گولتا ہو، نمبر 2 آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی جیسے یحییٰ، عیسیٰ والا جو آخر میں یا آتا ہے نا، یہ ایسا الف ہوتا ہے اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، جیسے طوبہ، لبنہ، اس طرح کی جو آخر میں جو الف ہے. دوسرا الف ممدودہ، جیسے بیضاء، سوداء، حمراء، ایسا الف جس کے بعد حمزہ بھی ہو. یہ 3 علامتیں ہیں مؤنث کی. جس لفظ میں آپ کو یہ نظر آ گیا تو فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ مذکر نہیں بلکہ کیا ہے؟ این یاسر، این آمنہ، آمنہ مؤنث ہے، عورت ہے. ہی فی المطبخ. اب سوال کر رہے ہیں، آمنہ فی الغرفہ، کیا آمنہ کمرے میں؟ آپ نے کہا لا، ہی فی المطبخ. ایاسر فی المطبخ، من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے؟ من فی الغرفہ. محمد فی الغرفہ، بولے محمد. من فی الغرفہ، من فی الغرفہ. ومن فی الحمام، یاسر فی الحمام. وماذا علی المکتب، ڈیسک ٹیبل کے اوپر کیا ہے؟ ماذا، ما اس کا معنی ہوتا ہے کیا. ماذا علی المکتب، الکتاب علی المکتب، بولیں جیسے الکأس علی المکتب، القلم علی المکتب. وماذا علی السریر، الساعة علی السریر، الساعة. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حروف اسماء آ رہے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کے آخری حرف کو اعراب ہے نا اس کو ظاہر کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پہ پیش آئے گا، کہاں پہ زیر آئے گا. المدرسۃ، بولیں آگے. فی المدرسۃ زیر آئے گا کیونکہ حروف جارہ فی آ گیا. آگے بیتی، آگے البیت، آگے فتو، الحمام، آگے المکتب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یا نہیں آپ کو؟ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے ان کو
اچھی طرح سے یاد کر کے جو ہے وہ پڑھنا ہے. آگے والا بھی دیکھیں اسی کے ساتھ ہے وہ الطالب فی الجامعہ. بولیں جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی، بڑے جامعہ کو بھی جامعہ کہتے ہیں. الطالب فی الجامعہ پڑھیں. کیا معنی؟ طالب علم جامعہ میں ہے، طالب علم. الرجل فی المسجد پڑھیں. آدمی کہاں ہے؟ این التاجر ہوا فی الدکان. تاجر دکان میں ہے. آگے دیکھیں القلم علی المکتب، قلم ٹیبل پر ہے. این زینب ہی فی الغرفہ، ہی فی الغرفہ. این الورق ہوا علی المکتب. ٹھیک ہے، ورق پیج ٹیبل کے اوپر. این المدرس ہوا فی الفصل، فصل کلاس درسگاہ. این یاسر ہوا فی المرحاض. دیکھیں حمام نہانے کی جگہ کو کہتے ہیں، واش روم کو بھی حمام کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ غسل خانے کو کہتے ہیں. مرحاض جو ہے نا خاص طور پر واش روم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مرحاض کیا؟ آگے الشمس والقمر فی السماء. شمس سورج، قمر چاند، چاند اور سورج آسمان میں ہیں. من فی الفصل بولیں کلاس میں کون ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں، مذکر کے نام کے آخر میں جب کوئی زبر اور زیر دینے والا نہ ہو تو ہم دو پیش پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے محمدن، کیا؟ جبکہ مؤنث کے نام کے اوپر دو پیش نہیں پڑھیں گے، صرف ایک پیش پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ مذکر اور مؤنث لڑکوں کے اور لڑکیوں کے نام اگر آ گئے تو اب پڑھنے میں جو فرق ہے وہ سمجھ آ گیا آپ کو. سب سے پہلے لڑکوں کے نام پڑھو، محمدن، خالدن پڑھیں. اب مؤنث کے نام پڑھیں، آمینتو. یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو یہ نیچے زبر زیر نہیں ڈالے ہوئے. آپ پڑھ کے بتاؤ، حامی دون زینا آمینتو. آگے پڑھیں.